بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی انفو سائٹ کی نئی ویڈیو کے ساتھ رضوان خان حاضر ہوں۔ ناظرین، ایک بار ایک ولی اللہ کشتی کا سفر کر رہے تھے۔ دریا میں جب ملاح نے کرایہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر اس ملاح نے بد کلامی کرتے ہوئے اتنا مارا کہ غشی طاری ہو گئی۔ جب غشی دور ہوئی تو ملاح نے دوبارہ کرایہ طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تو نے کرایہ ادا نہ کیا تو میں تجھے دریا میں پھینک دوں گا۔ اسی وقت کچھ مچھلیاں منہ میں ایک ایک دینار دبائے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئیں اور آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار لے کر کرایہ ادا کر دیا۔ ملاح یہ منظر دیکھ کر قدموں میں گر پڑا۔ یہ ولی اللہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اسی واقعے کی مناسبت سے دینار آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے۔ آپ کے والد ایک غلام تھے، مگر آپ باطنی طور پر فیوز و برکات کے سرچشمہ تھے اور آپ نے بہت بلند مرتبہ پایا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں رہتے تھے اور حضرت امیر معاویہ کی تیار کردہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مجھ کو اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اعتکاف پر اعتکاف اور اتنی نمازیں پڑھیں کہ ہر شخص آپ کو ہمہ وقت نماز میں مشغول دیکھتا، لیکن کسی نے بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کی۔ پھر 1 سال کے بعد جب آپ مسجد سے برآمد ہوئے تو غیب سے آواز آئی کہ اے مالک، تجھے اب توبہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ کو 1 سال تک اپنی خود غرضانہ عبادت پر شدید شرمندگی ہوئی اور آپ نے اپنے قلب کو ریا سے خالی کر کے خلوص نیت کے ساتھ ایک شب عبادت کی تو صبح کے وقت دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک مجمع ہے جو آپس میں کہہ رہا ہے کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں، لہٰذا اسی شخص کو متولی مسجد بنا دیا جائے اور تمام انتظام اس کے سپرد کر دیے جائیں۔ اس کے بعد متفق ہو کر پورا مجمع آپ کے پاس پہنچا اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کیا کہ ہم نے باہمی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو مسجد کا متولی بنا دینا چاہیے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میں 1 سال تک ریاکارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کی تولیت حاصل ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب جب کہ میں صدقے دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے آ پہنچے اور میرے اوپر یہ بار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ تو اب تولیت قبول کروں گا اور نہ ہی مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں شرکت جہاد کا خواہش مند ہوں، لیکن جب ایک موقع جہاد کا آیا تو مجھ کو ایسا بخار آیا کہ جانے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ چنانچہ اس غم میں ایک شب یہ کہتا ہوا سو گیا کہ اگر خدا کے نزدیک میرا کوئی مرتبہ ہوتا تو اس وقت بخار کبھی نہ آتا۔ پھر خواب میں دیکھا کہ غیب سے ایک آواز آ رہی ہے کہ اے مالک، اگر آج تو جہاد کے لیے چلا جاتا تو قیدی بنا لیا جاتا اور کفار تجھے سور کا گوشت کھلا کر تیرا دین ہی برباد کر دیتے، لہٰذا یہ بخار تیرے لیے نعمت ہے۔ پھر جب بیدار ہوا تو خدا کا شکر ادا کیا۔ ایک بار آپ شدید بیمار رہ کر صحت یاب ہوئے تو کسی ضرورت کے تحت بہت ہی دشواری سے بازار تشریف لے گئے، لیکن اتفاق سے اسی وقت بادشاہ کی سواری آ رہی تھی اور لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایک شور بلند ہوا۔ آپ اس وقت اس قدر کمزور تھے کہ ہٹنے میں دیر ہو گئی اور پہرے دار نے آپ کو ایسا کوڑا مارا کہ درد کے مارے آپ کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے کہ تیرے ہاتھ قطع کروا دیے جائیں۔ چنانچہ دوسرے ہی دن کسی جرم کی پاداش میں اس کے ہاتھ کاٹ کر چوراہے پر ڈلوا دیے گئے، لیکن آپ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت رنج ہوا۔ منقول ہے کہ ایک نوجوان بدماش آپ کا ہمسایہ تھا اور لوگ اس سے بہت پریشان رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی شکایت کی تو آپ نے اس کے پاس جا کر نصیحت فرمائی۔ اس نے بہت گستاخی سے پیش آتے ہوئے کہا کہ میں حکومت کا آدمی ہوں اور کسی کو میرے کاموں میں دخیل ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بادشاہ سے تیری شکایت کروں گا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ بہت ہی کریم ہے اور میرے خلاف کسی کی بات نہیں سنے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں سنے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا۔
اس نے کہا کہ وہ بادشاہ سے بھی بہت زیادہ کریم ہے۔ یہ سن کر آپ واپس آ گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اس کے ظالمانہ افعال حد سے زیادہ ہو گئے تو لوگوں نے پھر آپ سے شکایت کی اور آپ پھر نصیحت کرنے کے لیے پہنچے، لیکن غیب سے آواز آئی کہ میرے دوست کو پریشان مت کرو۔ آپ کو یہ آواز سن کر بہت حیرت ہوئی اور اس نوجوان سے کہا کہ میں اس غیبی آواز کے متعلق تجھ سے پوچھنے آیا ہوں جو میں نے راستے میں سنی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اپنی تمام دولت راہ خدا میں خیرات کرتا ہوں، اور پورا سامان خیرات کر کے نامعلوم سمت کی طرف چلا گیا، جس کے بعد سوائے مالک بن دینار کے کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ اور آپ نے بھی مکہ معظمہ میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ بہت ہی کمزور، مرنے کے قریب تھا اور کہہ رہا تھا کہ خدا نے مجھ کو اپنا دوست بنایا ہے تو میں اس کے احکام پر جان و دل سے نثار ہوں، اور مجھے علم ہے کہ اس کی رضا صرف عبادت ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور آج سے میں اس کی رضا کے خلاف کام کرنے سے تائب ہوں۔ یہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب آپ نے کرائے پر مکان لیا اور آپ کا حجرہ یہودی کے دروازے سے متصل تھا۔ چنانچہ یہودی نے دشمنی میں ایک ایسا پرنالہ بنوایا جس کے ذریعے پوری گندگی آپ کے مکان پر ڈالتا رہتا اور آپ کی نماز کی جگہ گندگی ہو جایا کرتی تھی۔ وہ بہت عرصہ یہی عمل کرتا رہا، لیکن حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک دن اس یہودی نے خود ہی آپ سے عرض کیا کہ میرے پرنالے کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پرنالے سے جو غلاظت گرتی ہے اس کو میں جھاڑو لے کر روزانہ دھو ڈالتا ہوں، اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ یہودی نے عرض کیا کہ آپ کو اتنی اذیت برداشت کرنے کے بعد کبھی غصہ نہیں آیا؟ فرمایا کہ میرے خدا کا یہ حکم ہے کہ جو لوگ غصے پر قابو پا لیتے ہیں، نہ صرف میں ان کے گناہ معاف کر دیتا ہوں بلکہ انہیں بہت ثواب بھی دیتا ہوں۔ یہ سن کر یہودی نے عرض کیا کہ یقیناً آپ کا مذہب بہت عمدہ ہے، کیونکہ اس میں دشمنوں کی اذیتوں پر صبر کرنے کو اچھا کہا گیا ہے، اور آج سے میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ برسوں تک ترش یا میٹھی چیزیں نہیں کھاتے تھے اور رات کو سوکھی روٹی خرید کر افطار کر لیا کرتے تھے۔ نفس کشی کا یہ عالم تھا کہ بصرہ میں 40 سال قیام کے باوجود کبھی ایک کھجور بھی نہیں کھائی۔ 40 سال کے بعد ایک مرتبہ کھجور کھانے کی خواہش ہوئی تو فرمایا کہ اے نفس، میں تیری خواہش کی کبھی تکمیل نہیں ہونے دوں گا۔ پھر خواب میں کھجور کھانے کا اشارہ ملا اور یہ فرمایا گیا کہ نفس پر سے پابندی ختم کر دے۔ تو آپ نے بیداری کے بعد نفس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس شرط پر تیری تمنا پوری کروں گا کہ تو 1 ہفتے تک مسلسل روزے رکھے۔ چنانچہ نفس خوشی کے لیے ہفتہ بھر کے روزے رکھے اور اس کے بعد کھجوریں خرید کر مسجد میں لے گئے، مگر وہاں کھانے سے قبل ایک لڑکے نے اپنے باپ کو آواز دے کر کہا کہ مسجد میں کوئی یہودی آ گیا ہے۔ اس کا باپ یہودی کا نام سن کر ڈنڈا لے کر دوڑا، لیکن آپ کو شناخت کر کے معافی کا خواستگار ہوتے ہوئے کہا کہ ہمارے محلے میں دن میں یہودیوں کے سوا کوئی نہیں کھاتا اور سب لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس لیے اس بچے کو آپ کے یہودی ہونے کا شبہ ہوا، آپ اس کی خطا معاف فرما دیں۔ یہ سنتے ہی آپ نے جوش میں آ کر فرمایا کہ بچوں کی زبان غیبی زبان ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بغیر کھجور کھائے ہوئے تو آپ نے یہودیوں میں شامل کر دیا، اور اگر کھا لیتا تو نامعلوم کفار سے بھی زیادہ برا انجام ہوتا، لہٰذا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب کبھی کھجور کا نام نہیں لوں گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو اور حضرت محمد واسع کو بہشت کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو مالک بن دینار جنت میں پہلے پہنچتے ہیں یا محمد واسع۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ مالک بن دینار کو پہلے بہشت میں داخل کیا گیا۔ بزرگ نے پوچھا کہ محمد واسع تو مالک بن دینار سے زیادہ عامل و کامل تھے۔ ملائکہ نے جواب دیا کہ یہ تم صحیح کہتے ہو، لیکن محمد واسع کے پاس پہننے کے لیے 2 لباس تھے اور مالک بن دینار کے پاس صرف 1، لہٰذا صبر و ضبط کی نسبت مالک کی طرف زیادہ ہے، اس لیے انہیں پہلے جنت میں بھیجا گیا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔
آپ نے دیکھا کہ اتنی کرامات کے باوجود کس طرح سے انہوں نے اپنے نفس کو اذیت دی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ساری زندگی لٹا کر دنیاوی زندگی پر اخروی زندگی کی کامیابی کو ترجیح دی۔ آج ہم لوگ دنیا بھر کی نعمتیں خود پر خرچ کر کے بھی اس کی نافرمانی پر نافرمانی کیے جاتے ہیں۔ آج کرونا وائرس کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں میں چلی گئی ہے۔ ذرا سوچئے کہ کیا آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ان مرنے والوں کو پتہ تھا کہ کچھ عرصے کے بعد ہم مر جائیں گے؟ اسی طرح سے ہمیں بھی اگلی سانس کا بھی نہیں پتہ کہ آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اس لیے کیوں نہ ابھی سے ہم اس زندگی کی تیاری کریں جو اصل زندگی ہے۔ اس بارے میں ذرا ضرور سوچئے گا۔ اگر میری بات سے متفق ہوں تو کومنٹس باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر اچھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔